ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تمام التقوى ان تتعلم ما جہلت وان تعمل بما علمت۔ پورا کا پورا تقوی یہ ہے کہ جو نہیں جانتے اس کو جانو، سیکھو، اور جو جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ جہل وہ بیماری ہے جس سے تمام مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جہالت وہ اندھیرا ہے جس میں انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جہالت وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو دور کیا جائے۔ اس حدیث میں جہالت کو دور کرنے کے لیے تقوی کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ایمان کے بعد جو بیس ہے وہ تقوی ہے۔ اگر تقوی ہے انسان کے اندر تو پھر وہ بہت ساری صفات حاصل کر سکتا ہے، بہت سارے کمالات کسب کر سکتا ہے، من جملہ جو ہے جہالت سے جہاد کر سکتا ہے، جہالت کو دور کر سکتا ہے۔ جہل در واقع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقل کے مقابلے میں جہل ہوتا ہے، یعنی بصیرت کا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا، انسان کا بے وقوف ہونا، یہ بھی جہالت ہے۔ دوسرا علم کے مقابلے میں جہل آتا ہے تو وہ نادانی کے معنی میں ہے، نہ جاننے کے معنی میں ہے۔ یہ دونوں طرح کی جہالت بہرحال چاہے عقل کے مقابلے میں جہالت ہو یا علم کے مقابلے میں، وہ جو دونوں جو ہے اندھیرے ہیں، تاریکی ہیں، ان سے جنگ کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ لیکن خود جہالت کی ایک دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو دو قسمیں ہیں۔ جہالت علمی، یعنی عقل کے مقابلے میں جہالت ہو یا علم کے مقابلے میں، دونوں کو ملا کر کے اس کو کہہ سکتے ہیں جہالت علمی، اور ایک جہالت ہے جہالت عملی۔ جہالت علمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جانتا نہیں ہے کسی چیز کو، وہ اس کو حاصل کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تقوی کی صفت ہے، تقوی کا تقاضا ہے، تمام التقوی ہے، پورا کا پورا تقوی ہے کہ انسان جو چیز نہیں جانتا وہ جاننے کی کوشش کرے، سیکھے وہ۔ جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ تو جب علم حاصل کرنا واجب ہے تو کون سا علم حاصل کرنا واجب ہے؟ ہر وہ علم جو بشریت کے لیے مفید ہو، چاہے دین کا علم ہو، چاہے دنیا کا علم ہو، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، جو بھی بشریت کے لیے مفید علم ہے، بشریت کی خدمت کر سکتا ہے وہ علم، یا حتی ہنر بھی ہو، تو اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو لیکن جو علم مفید نہیں ہے اس کو حاصل کرنے سے بہرحال منع کیا گیا ہے۔ ضیاء وقت ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے کہ ایسا علم اور فن یا ہنر انسان سیکھے جس میں کوئی فائدہ نہیں بشریت کے لیے۔ لیکن جو اہم پوائنٹ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ جہالت عملی کی طرف ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اطلاعات اور معلومات کا ایک جو ہے خزانہ ہمارے پاس ہر طرف سے مل سکتا ہے اور مل رہا ہے آسانی سے بالکل، شاید اسی لیے اس کی قدر بھی نہیں ہو پاتی۔ لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہے، جان کر ماننا اور مان کر پھر عمل کرنا۔ اگر انسان میدان عمل میں ضعیف ہے، کمزور ہے، تو یہ جہالت عملی کا شکار ہے۔ یہ بھی جہالت تاریکی ہے، عملی تاریکی ہے، عملی اندھیر ہے۔ اندھیر نگری میں انسان جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ تو جہالت ایک علمی جہالت ہے، اس کو بھی دور کرنے کے لیے تقوی کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ تقوی کے دعوے دار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو جہاں تک ہو سکے اس جہالت علمی کو دور کرنے کی کوشش کریں معتبر ذرائع سے۔ اور دوسری طرف میدان عمل میں بھی جو ہے معمولاً تقوی وہاں میدان عمل میں ہی زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے۔ لوگ اسی انسان کو معمولاً متقی سمجھتے ہیں جو عمل کے میدان میں کافی حد تک کامیاب رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث سے ہم کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ہمیں جہالت سے جنگ کرنا ہے، جہالت سے جہاد کرنا ہے،
اور اس کے لیے ہمیں تقوی کی صفت کو بڑھانا ہے، ایمان کو مضبوط کر کے، تقوی کو بڑھا کر کے جب ہم جہالت سے جنگ کریں گے تو پھر وہ جہالت پھر دو طرح کی سامنے آئے گی، ایک علمی جہالت اور ایک عملی جہالت۔ عملی میدان میں بھی اگر ہم کمزور رہیں گے، عمل پہ ہم نہیں کریں گے تو پھر کامیاب اور کامران اور ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔